جب ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، اور جب ملاقاتوں میں تیزی ہوتی ہے، اور پھر جب ملاقاتوں میں تیزی ہوتی ہے اور پھر ان ملاقاتوں میں شامل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے متعلق سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، تو پھر واقعی کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ کیا آج سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے پورے مرحلے میں آپ نے فیصل واڈا صاحب کو کسی سے ملتے دیکھا؟ نہیں۔ کسی سیاسی میٹنگ میں دیکھا؟ کسی سیاسی کٹ میں دیکھا؟ تو آپ کو جواب یہی آپ دیں گے کہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح حکومت کے بننے اترنے ان معاملات میں کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ جواب آئے گا نہیں دیکھا۔ پھر 4 سے 5 دن میں مسلسل فیصل واڈا کی حکومت پاکستان یعنی مسلم لیگ نون پر گولہ باری، اور یہاں تک کہ کل انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بالکل مریم ٹھیک کہتی ہیں کہ کچرا صاف ہونا چاہیے، لیکن پہلے کچرا مسلم لیگ نون سے صاف کرے۔ حوالہ دیا انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کا، حوالہ دیا انہوں نے نیب کی کورٹ پہ حملے کا، حوالہ دیا انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹون کا، کسی اور چیز کا نہیں دیا۔ اب ثانیہ ماڈل ٹون وزیر اعلیٰ کون ہے؟ شہباز شریف۔ ثانیہ ماڈل ٹون وزیر قانون کون تھے؟ رانا صاحب۔ ثانیہ ماڈل ٹون میں کس کس کا نام آیا تھا؟ آپ کے پاس ہے سارا۔ نیب کے دفتر پہ حملہ اس وقت کون تھا؟ کس کی پیشی تھی؟ مریم صاحبہ کی۔ اس میں موجود کن لوگوں پہ الزام لگا تھا؟ ایف آئی آر ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کس وقت ہوا؟ کس کا کیس تھا؟ کس بنیاد پر ہوا؟ تو فیصل واڈا صاحب کی کیا کسی ایک بات کا جواب مسلم لیگ نون کے کسی طرف سے آیا تھا؟ کیا کسی نون لیگ کے شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ کہا تھا؟ کیا ویسے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بیانات کی گرما گرمی کی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کو بتانی چاہیے۔ جب میں ترجمان ہوں سر مسلم لیگ نون کا۔ میں نے آپ کو کہا بھی نہیں ترجمان، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں کیا آپ آگاہی رکھتے ہوں گے؟ آپ نے ترجمان کا آگاہی ہوتی تو لگا لیا۔ میں آپ کو ترجمان نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ سارا دن باخبر ہے نا، میں بے خبر ہوں۔ ٹھیک، تو یاسر صاحب اس کے کیا کسی نے جواب دیا؟ ہم نے کل شیخ صاحب سے پوچھا تھا نا، اس سے پہلے ہم نے ایک انجینئر غلام دستگیر صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ذاتی حیثیت میں اس کی تردید کرتا، ایسے ہی ہے نا۔ اب جب 3-4 دن سے یہ ساری چیزیں چلیں، اس کے بعد اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد اچانک سے وہ مولانا صاحب کے پاس بھی چلے گئے۔ مولانا صاحب سے ابھی ان کی ملاقات ختم ہوئے کچھ وقت گزرا تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی پہنچ گئے۔ اگر تو مدرسوں کے حوالے سے بلاول صاحب گئے تھے تو بلاول صاحب کے جانے کے فوری بعد ایک خبر لیک ہو گئی، یاد ہے نا آپ کو، کہ بل واپس آ گیا۔ ادھر سے جواب آیا یہی آئی نہیں واپس۔ پھر اس کے بعد بلاول صاحب کے بعد چلے جاتے ہیں واڈا صاحب اگر جاتے ہیں تو واڈا صاحب نیچرلی طور پہ کوئی بات جو کریں گے وہ کسی اور کی تو نہیں کرنی نا انہوں نے۔ تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جانا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو کسی طرف سے نظر آیا نیا حکومت کو بلاول صاحب پہ یقین نہیں، واڈا صاحب پہ یقین نہیں، اور انہوں نے بھیجا پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا تحقیقات کریں یا معلوم کریں یا منا کے یا خدشات کو دور کریں۔ کوئی چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے نا، یا خدشات کو دور کریں یا تحقیق کریں یا منا کے۔ اب آج کے ہی دن تحریک جمعیت علماء اسلام کے جو ہے حافظ صاحب، وکیل کیا نام ان کا، کامران مرتضیٰ صاحب، ایک سینئر ترین آدمی، آج انہوں نے کہا ایک نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ لگتا ہاتھ ہو گیا، 26 آئینی ترمیم پر لگتا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اچھا، یہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ
وہ تمام آئینی قانونی معاملات میں مولانا صاحب نے ان کو دیا ہوا تھا نا فری ہینڈ، وہی دیکھ رہے تھے، اور ہمارے بھی کئی پروگراموں میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور دوبارہ سے آپ بات دیکھیں کہ مولانا صاحب کا گھر جو ہے وہ سیاست کا دوبارہ سے محور بن گیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے 8 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 8 دسمبر تک. اور آپ آج یہ بھی غور کریں، خالی یہ ملاقاتیں غور نہ کریں، آپ غور کریں کہ آج تحریک انصاف نے بھی ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی کو کہا کہ آپ کو مذاکرات کا اختیار ہے، سیاسی مذاکرات کا بھی، غیر سیاسی مذاکرات کا بھی، دونوں طرف سے. تو اس لیے آج کا دن بڑا اہمیت کا دن، اور آج کے دن اسی کمیٹی کے سربراہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اور آج کے دن ہی آپ نے ایک لیٹر کی بات نہ کریں، 2 لیٹر دیے ہیں جسٹس منظور صاحب نے بھیجے ہیں. ایک انہوں نے لیٹر بھیجا کہ اس کا فل کورٹ کا، اور ایک بھیجا کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کینسل کرے، اس لیے کہ جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسے نہیں، ایسے ہیں. انہوں نے ساتھ میں اس کی ساخت کے بارے میں بھی تو بات کر دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کی یہ جو حیت ہے یہ 26ویں ترمیم کے بعد ہے نا، آپ اس پہ فیصلہ کر لیں، پھر یہ حیت تسلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب دیکھیں یہ، اور اس کے بعد ایک اور ہے، آج سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں یاسر صاحب. اس لیے آج کا دن جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہیں پہ کچھ ہونے والا ہے، کہیں پہ کچھ چلنے والا ہے. کہ آج یہ بھی ہمارے سپاہ سالار صاحب کی طرف سے جو اجلاس اس کے بعد جو اعلامیہ ہے اس میں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی ضروری ہے، اور باقی میڈیا کے حوالے سے بھی، کہ جو غلط خبریں بناتے ہیں. اچھا، غلط خبریں نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے ادارے بڑے انتہائی محترم ہیں، اور بالکل پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو. ان کو بھی ہونا چاہیے، اور ان سیاستدانوں کو بھی پکڑنا چاہیے جن کی خبریں غلط ہوتی ہیں، جو ان چیزوں کا سبب بنتے ہیں. اور آج ایک اور چیز بھی ہوئی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی ایک وزیر کی طرف سے یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں انٹرنیٹ بند کرنا پڑے. اگر تو انٹرنیٹ کوئی ٹیکنیکل طریقے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر کوئی بڑا دہشت گردوں کے شرپسندوں کے خلاف آپریشن ہے پھر بھی ٹھیک ہے. اور اگر کسی سیاسی مقصد کے لیے ہے تو پھر اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اس لیے میں آج کے دن کو نا میں بڑی اہمیت دے رہا ہوں کہ آج کے دن میں کچھ ایسی انہونی چیزیں ہوئی ہیں. اور آج سننے میں آیا کہ تحریک انصاف کے، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں نا، کچھ لوگوں کی واپسی کی بھی گو ہیڈ دے دیا گیا. آج تو ویسے شیخ صاحب سے بھی ملاقات، آج شیخ صاحب تو کہتے ہیں میری متھا بھی چومیا. آج فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں بڑی اچھی ملاقات رہی. میری اطلاع یہ ہے کہ اسد عمر، فواد چودھری اور کچھ اور لوگ، ان کی واپسی بھی ہو رہی ہے. کہہ دیا گیا کہ صرف یہ کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لیں، آپ سمجھیں کہ آپ واپس ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے آج کا دن جو ہے نا کہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. کسی جگہ سے کچھ فیصلے، تحریک انصاف کا کمیٹی بنانا، سپریم کورٹ میں دوبارہ ہلچل مچ جانا، اور اس کے بعد مولانا صاحب کے در کی حاضریاں، اور وہاں سے نکلنے والی چہمگوئیاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آفر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو فارغ کر کے ایک نیا سیٹ اپ، ایک نئی حکومت بھی بن جائے.